ساتھ ہوں آپ کے۔ فون سے آتی آواز سے وہ پرسکون ہوئی تھی۔ تھینک یو طلحہ۔ ماما لانچ میں ان کی حالت دیکھ وہ پریشانی سے ان کی طرف بڑھی۔ طلحہ آئی کال یو لیٹر۔ اوکے آپ اپنا خیال رکھیں، میں کچھ ٹائم تک آ رہا ہوں۔ یہی فون رکھتے وہ ان کی طرف بڑھی۔ ماما پلیز آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ خود بھی پریشان تھی اور ان کے مسلسل رونے سے اور زیادہ وجدان۔ کرمنل ڈپارٹمنٹ سے میرے خدایا کیا کچھ چھپایا اس نے، اس کی وجہ سے کوئی لے گیا لمس کو۔ وانی وہ معصوم ہے، کہاں دنیا کے ظالموں کو جانتی ہے۔ میرا دل بند ہو رہا ہے۔ ماما پلیز جاؤ پانی لے کے آؤ۔ پاس کھڑی میڈ سے کہا یہ میڈیسن لیں پلیز، کوئی اپنی طبیعت خراب کر رہی ہیں۔ بھائی اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے، جس فیلڈ میں وہ ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہے پلیز۔ بامشکل وہ سنبھال پا رہی تھی۔ وہ صرف 1 منٹ کے بعد وہ آ گیا یہاں، آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہڑبڑایا اندر آیا تھا۔ کون؟ وہ نشے میں مصور سا تھا اور اسے دیکھا جو ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر تھی۔ وجدان شاہ اسے اندازہ نہیں تھا، اپنا پلان فیل ہوتا محسوس ہوا۔ اور اتنی جلدی وہ آ جائے گا، ابھی تو مزید تکلیف دینی تھی۔ وہ اتنی جلدی اسے ڈھونڈ چکا تھا۔ یہاں سے نکل لے، آپ کے 2 اکاؤنٹ 2 انڈسٹریز سیل کر چکا ہے وہ۔ اس ٹائم میں بہتر ہے آپ چلے جائیں، وہ بہت ظالم ہے۔ دیکھا نہیں ان دونوں کا کیا حال کیا تھا؟ تم اس سے خوفزدہ کرو گے مجھے، وہ بگڑا نہیں۔ آپ نکل لیں تو بہتر ہے، ورنہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ آپ کو شوٹ کر دے گا۔ لمس کے سوجے چہرے کی طرف دیکھتے کہا تھا آج اس کا غرور ٹوٹے گا اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر۔ وہ تو کہیں اور ہی پہنچا تھا۔ پر سر آپ نے تو اسے اس سے بری سزا دی ہے، یہ احساس دلائے گا اسے ہر چیز کا۔ کچھ سوچتے مسکرایا تھا۔ مجھے تکلیف اور چیخیں بہت سکون دیتی ہیں، جیسے کہ اس کی کمینی نے اس کا نام بار بار لے کر میرا دماغ خراب کیا، ورنہ شاید کوئی اندر نہیں جائے گا۔ 15 منٹ کا راستہ وہ 5 منٹ میں طے کرتے پہنچا تھا۔ آئی سیڈ کوئی نہیں، وہ بلڈنگ کے باہر چیخا تھا۔ پر سر اندر خطرہ ہے، وہ بندہ خطرناک ہے۔ آپ اکیلے کیسے؟ ڈپارٹمنٹ کے بندوں نے کہا جو زیان لگانے کی تلاش میں تھے، وہاں پہنچ چکے تھے، اندر قدم بڑھائے تھے۔ دل انجانے خدشوں میں بس نفی کر رہا تھا۔ کہاں ہے وہ بولو؟ 2 بندے ہی وہاں موجود تھے جو شاید بھاگ نہیں پائے تھے وہاں سے۔ ہمیں نہیں پتا ہم کہاں ہے وہ، ورنہ زندہ تم لوگوں کو کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ وجدان فائر نہیں کرو گے تم؟ میں نے کہا تھا میرے پیچھے کوئی نہ آئے، سمجھ نہیں آئی تھی؟ اپنے پیچھے موجود ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو دیکھ شدید رنج تھا جو وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ وجدان زیان لگاری کریمنل ہے، تمہاری بیتوکی ضد سے آگے ہی وہ فرار ہے۔ یہاں سے وہ کسی طور پر وہ جگہ خالی نہیں کر رہے تھے۔ میری بیوی اس کے قبضے میں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے تم سب۔ خالی بلڈنگ کی در و دیوار اس کی چیخ زدہ آواز گونجتے واپس پلٹ کر آ رہی تھی۔ کہاں ہے وہ بولو، ورنہ تم لوگ تو جان سے جاؤ گے، تمہاری فیملی کا بھی حشر بگاڑ دوں گا۔ کم ڈاؤن وجدان۔ وہ چاروں کھڑے اسے اسٹیبل کرنے کی کوشش میں تھے، جن کے لیے زیان کے بارے میں پوچھنا ضروری تھا۔ شٹ اپ، اب اگر کوئی درمیان میں بولا تو پہلے تم سب کو شوٹ کر دوں گا، میں بھاڑ میں جائے وہ، اسے میں قبر سے بھی نکال لوں گا۔ بولو کہاں ہے وہ؟ زیان کا نہیں پتا وہ لڑکی، وہ خوف زدہ تھا۔ کہاں ہے بول؟ اب کے گن اس کی کن پٹی پر تانی تھی۔ وہ اوپر لیفٹ سائڈ پر بنے روم کے اندر۔ تھکے قدموں سے وہ سیڑھیاں چڑھتے اندر بڑھا تھا۔ اس کے بے ہوش زمین پر پڑے وجود کو دیکھ قدم لڑکھڑائے تھے۔ سو سویٹ ہارٹ، نو پلیز سر، آئی سیڈ لیو۔ اس کی دھاڑ سے وہ بندہ باہر چلا گیا۔ اس کے پھٹے آستین سے چھلکتی نشان زدہ بازو، اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان، اس کی بکھری شال، اس کے بکھرے بال۔ وہ وہیں بیٹھ چکا تھا، اس کی شال اٹھا کر لپیٹی تھی۔ ہوش میں آتے اسے سیدھا کیا۔ لمس پلیز اٹھو، میں کہہ رہا ہوں نا، آنکھیں کھولو، میں جان لے لوں گا تمہاری۔ گھٹنوں کے بل وہ اس کے ہوش و حواس سے بیگانے وجود پر جھکتے بول رہا تھا نو جان پلیز، میں مر جاؤں گا، تم بول کیوں نہیں رہی؟ وہ ہوش و حواس میں ہی کب تھی جبکہ وہ اسے دور سے ہی دیوانہ ہوتے دیکھ رہے تھے۔ خود میں پینچا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے وجدان، جو تم کہنا چاہ رہی ہو مجھے وہ نہیں سننا۔ صبح کہی اپنی بات یاد آئی تھی۔ آئی ایم سوری، سزا دینی نا مجھے، میں تیار ہوں، رخصتی نہیں کرنی، مت کرو، اپنے پاس نہیں آنے دینا مجھے، نہیں آؤں گا، پر ابھی پلیز اٹھو، میں مر رہا ہوں۔ تم سن کیوں نہیں رہی؟ یار احساس ہے تمہیں؟
کبھی بھی نہیں کرتی تم میرا، ہمیشہ تکلیف دیتی ہو مجھے، کیوں کر رہی ہو؟ اس کے سوجے چہرے پر جھکا تھا، آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس سے آتی مہک اپنے گرد محسوس کرتے تکلیف، درد، بے ہوشی میں بھی وہ اسے محسوس کر چکی تھی۔ اس کے پر تیش تپش لمس جا بجا اپنے گردن اور چہرے اور گردن پر محسوس ہو رہے تھے۔ وہی تھا، پر وہ چاہ کے بھی ہلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کا نرم سا احساس اپنی کمر پر محسوس ہوا۔ کرنٹ ہی تو کھایا تھا، وہ دل گویا دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ پیچھے ہوتے دیکھا، اس کے ہلتے ہونٹ دیکھ سمجھ آئی تھی کچھ چیزوں کو صرف محسوس کرنا ہی جان ڈالنے کے برابر ہوتا ہے۔ جو بھی اسے محسوس ہوا تھا، آواز اور جملے اتنے آہستہ تھے کہ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنے کان لے جاتے جھکا۔ تم نے نہیں آئے تم، آئی ہیٹ یو، یو وجدان بے ربط ٹوٹے جملے، اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو اور الفاظ اسے پورے طریقے سے توڑ چکے تھے۔ یکدم ہوش میں آتے سیدھا ہوا تھا، اسے باہوں میں اٹھایا تھا۔ سر، بلڈنگ کے باہر میڈیا ہے، 2 منٹ میں یہ لوگ یہاں سے غائب ہوں، ورنہ تم لوگوں کو یہیں شوٹ کر دوں گا۔ ابھی وہ اہم تھی اور کچھ نہیں، باقی سب چیزیں وہ فراموش کر چکا تھا۔ وہ پاس تھی، یہی کافی تھا۔ اس بندے کے 100 ٹکڑے کرنے تھے جس نے اسے اذیت پہنچانے کے لیے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ یہ جانتا تھا، اسے کیسے پتا کہ وہ پہنچنے والا ہے وہاں، اور وہ نکل چکا تھا۔ سر، آپ پیچھے سے چلے جائیں، گاڑی وہی ہے۔ آپ کی نظریں چکائے فائق نے جو کہ اس کا پرسنل بندہ گارڈ تھا، جبکہ باقی 4 لوگوں میں سے 2 لوگ میڈیا اور تفتیش کر رہے تھے۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے وہ بیک سائڈ سے نکلا۔ اس بندے کی چال، وہ اسے بدنام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بے ہوش وجود کو احتیاط سے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا۔ اس کی سیٹ پیچھے کو کی تھی۔ سیٹ بیلٹ لگاتے اس کے کندھے سے شال سرکاتے کندھے کی سفید جلد پر سرخی اور جلے ہوئے نشان پر نظر پڑی۔ خود کے آنسو پر ضبط کرتے اس کے کندھے پر جھکا تھا۔ تمہیں اذیت پہنچانے والے کا انجام اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس کے ماتھے پر جھکا تھا اور وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے ہی اپنے فلیٹ میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ کون ہے یہ؟ ڈاکٹر قدرے حیران تھی۔ چیک اپ کرنے کے بعد پوچھا۔ بیوی ہے میری، اس کے سوال پر جواب دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا؟ ڈاکٹر کے سوال نے اسے کچھ پل سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ لمبی سانس خارج کی تھی۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے، وہ میرا سکون، میری جان، میری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ وہ کل بھی میری تھی، وہ آج بھی میری ہے، پرسکون لہجے میں کہتے ڈاکٹر کو حیران کر چکا تھا، کیوں نہ کہ جو اس کا بکھرا حلیہ تھا، اسے کوئی بھی کچھ بھی اخیز کر سکتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ بات دانستہ چھوڑ کر اسے پھر سے آزمایا تھا۔ مٹھی پینچی تھی، ماتھے کے 2 بل واضح ہوئے تھے۔ نظر انداز بیڈ پر لیٹے اس کے معصوم چہرے پر ڈالی تھی۔ الفاظ تراشے تھے اور صرف 3 لفظ ادا کیے تھے، وہ میری ہے ڈاکٹر۔ ایک نظر اس شخص کے بے چین تاثرات دیکھے وہ گویا ہوئی تھی۔ شی از فائن۔ بائیں آنکھ سے کپ کا ضبط کیا آنسو بیئرڈ کے بالوں میں کھو گیا تھا۔ اس لمحے روح میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ فزیکلی کافی تکلیف دے کر ٹارچر کیا ہے، وہ بذات خود ٹھیک ہیں، بس ہیوی ڈوز رکھ دی ہے، صبح تک ہوش آ جائے گا، اور شاید ابھی اس معاملے میں کے بعد وہ کچھ عرصہ نارمل ریئیکٹ نہ کرے۔ کافی حد تک پرسکون ہوا تھا۔ یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے، کچھ سوچتے کہا تھا۔ جی۔ ڈاکٹر کے جاتے اس پر ایک نظر ڈالتے بالکنی میں آیا تھا۔ گھر انفارم کیا کہ وہ کچھ ٹائم تک آ رہا ہے، اسے ایسی حالت میں ابھی نہیں لے کر جانا تھا۔ آج ہوئے واقعے اور اس کی حالت نے اس کے قہر کو آواز دی تھی، اور سب سے زیادہ اس چیز کا غصہ تھا وہ اس شخص کی شکل نہیں دیکھ سکا تھا جو جانے کیسے پہلے ہی فرار تھا۔ زیادہ دن نہیں۔ سیاہ جینز کی پاکٹ سے لائٹر نکالتے سگریٹ سلگائی تھی، دھواں خاموش ماحول کی فضا میں چھوڑتے فون پر نمبر ملایا۔ ہم ٹھیک ہیں، اس نیوز اینکر سے اگلواؤ اس کے بارے میں، اگر نہیں اگلتا تو مار دو، ذلیل کو سرد لہجے میں کہا۔ بٹ سر، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فائق خوفزدہ سا بولا۔ تمہاری فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ پراسرار لہجے میں پوچھا۔ سر میں خود شوٹ کروں گا، فائق ماتھے کا پسینہ صاف کرتے فوری بولا۔ لاسٹ چانس، آئندہ غلطی سے بھی کسی کی حمایت میں نہ بولنا۔ جی سر، میں خیال کروں گا۔ وہ فون پر بھی اس کی آواز سے خوفزدہ تھا، جیسے وہ سامنے ہو۔ الارم کی آواز سے آنکھ کھلی تھی۔ گھڑی 5 سے 1-2 منٹ اوپر کا وقت بتا رہی تھی۔ صوفے سے ترچھی نگاہ
بیڈ پر لیٹے وہ وجود پر ڈالی تھی۔ لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں بھی اس کے چہرے پر تکلیف واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ اٹھا تھا۔ رات اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ سو گیا تھا۔ جینس کی پونچے فولڈ کیے تھے۔ وہ دور کہیں سے ہلکی آتی اذان کی آواز سے وضو کرنے کی نیت کی۔ کچھ ٹائم بعد واش روم سے باہر نکلا۔ چہرے اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے خشک نہیں کیا تھا۔ جائے نماز بچھاتے نماز ادا کی۔ آج کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، اندازہ نہیں تھا اس کی حالت اس قدر بگڑ سکتی ہے، اور وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے خود سے بچانے کی صحیح کرتا تھا، مگر آج جو ہوا تھا اس کو تو ڈسٹرب کیا ہی تھا، پر اس واقعے نے اس پر بھی گہرا اثر چھوڑا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا، وارڈروب کھولی، استعمال کے چند ایک کپڑے یہاں بھی تھے، الٹاتے پلٹاتے ایک شرٹ نکالی، بیڈ پر اس کے قریب بیٹھے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے ماتھے پر جھکتے اپنے ہونٹ اتنی نرمی سے رکھے تھے جیسے اسے اس کا چھونا بھی تکلیف نہ دے۔ آئی ایم سوری، میں کیسے تمہارے معاملے میں لاپرواہ ہو سکتا ہوں؟ تھوڑا سا پیچھے ہوتے اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتے اپنا ماتھا ٹکاتے کہا تھا۔ بلینکٹ ہٹاتے وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے ٹیوب لی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ جو تکلیف کے باعث اب سرخی مائل سے ہوئے تھے، زخم کو انگلی سے محسوس کیا اور جھکتے اپنے ہونٹوں کا مرہم رکھا تھا۔ وہ اس کے خود پر وزن سے ذرا سا ہلی تھی اور وجدان فوری پیچھے ہوا۔ کندھے سے شرٹ سرکاتے دیکھا، ہونٹ پیچھے، وہ سارے اس کے زخم اپنے دل پر محسوس ہو رہے تھے۔ اس پر آرنیمنٹ لگائی تھی، جیسے جیسے وہ لگا رہا تھا ویسے اس کے چہرے کے نقوش تکلیف کا پتہ دے رہے تھے، اور اس کا اشتعال بڑھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ لگاتے اسے ذرا سا اپنی بازو میں اونچا کرتے اپنی فل سلیو والی شرٹ پہنائی تھی۔ اس کے وجود میں بالکل بھی حرکت نہیں تھی، یعنی وہ ابھی بھی ڈرگ کے زیر اثر تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کی تھی۔ اس ٹائم کا انتخاب بھی اس لیے کیا تھا تاکہ کوئی بھی ملازم بھی موجود نہ ہو۔ ابھی فی الوقت لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے مطمئن تو کیا تھا، پر پھر بھی جانتا تھا صدف کسی صورت نہیں سوئی ہوں گی۔ اسے اس کے روم میں بیڈ پر لٹاتے وہ باہر آ گیا تھا، جب سامنے سے خشمین شکوہ کرتی نظروں کا سامنا ہوا۔ یہاں آئے، لانچ میں موجود کوچ پر لایا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، ہاتھ دباتے یقین دلایا۔ جب وہ کھینچ چکی تھی، ناراض کس بات پر ہیں؟ پھر سے ہاتھ پکڑا تھا۔ موم، ایسے نہیں کریں، اسے آپ نے سنبھالنا ہے، آپ ایسے کریں گی تو کیسے چلے گا؟ ان کے آنسو صاف کیے۔ اس کی گمشدگی، نیوز میں بدنامی، تمہارا آفیسر ہونا، جو کچھ ہو چکا ہے، یہ تمہیں معمولی لگ رہا ہے؟ کیا یہ آسان ہے؟ شدید بگڑے لہجے میں پوچھا۔ ہم بنا تو سکتے ہیں نا؟ اور وہ اینکر خود اپنے منہ سے کنفیس کرے گا یہ سب جھوٹ ہے۔ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، اعتبار ہے آپ کو مجھ پر؟ ان کی آنکھوں پر دیکھنے کی ہمت کر رہا تھا۔ توڑ دیا تم نے اعتبار، تمہیں سیاست میں نہیں لانا چاہتی تھی، اس لیے میں تمہارے لیے خوف زدہ تھی، پر آج تمہاری دشمنی میں دیکھ ہی رہے ہو تم کیا ہو چکا ہے۔ اسی لیے میں تمہارے لیے توڑ دیا تم نے اعتبار، تمہیں سیاست میں نہیں لانا چاہتی تھی، اسی لیے میں تمہارے لیے خوف زدہ تھی، پر آج تمہاری دشمنی میں دیکھ ہی رہے ہو تم کیا ہو چکا ہے۔ اسے احساس دلایا، میں گھر تو نہیں نہ بیٹھ سکتا تھا، کچھ تو کرنا تھا نا۔ میں خوف زدہ ہوں، تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو۔ تم میری جان ہو وجدان، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں تمہیں یا اسے کسی کو بھی نہیں کھونے کی ہمت رکھتی، آنسوؤں کی شدت میں کہا تھا۔ کچھ ایسے تو نہیں کریں، اچھا ایسے تو نہیں کریں نہ، اب مجھے بے بس نہیں کریں، سب ٹھیک کر دوں گا اور کسی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، انہیں اپنے ساتھ لگاتے احساس دلایا تھا۔ پہنچ گئے تم؟ مزید وہ بولتا جب شاہ کی آواز سنی۔ ڈیڈ، کون تھا وہ شخص؟ جاننا چاہا۔ زیان لگا رہی، اس کا نام بتایا۔ کیا وجوہات بنی تھی جو اس نے ہمیں بدنام کرنے کی ہمت کی؟ تیوری چڑھائے وہ فی الحال اپنا غصہ ضبط کر رہے تھے۔ پچھلے کچھ دن پہلے اس کی میڈیسن کی جعلی انڈسٹریز بند کروائی تھی، وہ اس کا آنر تھا، یہ بات اسے کل پتہ چلی تھی۔ اور اب کیا، کہاں گیا وہ فرار ہے، پر زیادہ دن نہیں، جلد حراست میں ہوگا، اور اس کا وہ حشر کروں گا کہ اس کی سوچ میں بھی نہیں۔ اپنا غصہ وہ چاہ کے بھی قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ یو بلڈی بچ لے گی، اس کا نام یو بلڈی